آپس میں حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے، بہت جلد اللہ ان سے حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ جو تھی اس کا جو شان نزول ہے وہ وہی ہے۔ ہم نے پہلے سنا تھا کہ یہ جو صورت ابتدا ہوئی تھی اس کا شان نزول یہ تھا کہ کئی سارے علماء اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آئے تھے مناظرے کے لیے۔ تو یہ وہی واقعات چل رہے ہیں، انہی مناظروں کے حالات چل رہے ہیں۔ اس میں ایسا ہوا کہ ان علماء میں سے دو علماء ایسے تھے کہ ان کے وہ دو عالم تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے نشانیاں دیکھی تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ شہر کی نشانیاں تو وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں تھیں، شہر کی نشانیاں تو وہی لگ رہی ہیں کہ آخری نبی کا شہر ایسا ہوگا۔ پھر وہ حضور کے پاس جب آ گئے، حضور کو دیکھا تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نشانیاں تو وہی والی ہیں جو ہماری کتابوں کے مطابق ہیں، اور نبی و آخر زمان کی جو علامات ہیں یہ علامتیں تو وہی ہیں، نشانیاں تو ساری ٹھیک آ رہی ہیں، اخلاق ہیں، شکل کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، سارے معاملات ہمارے اس کے مطابق ہیں۔ پھر وہ آپس میں جب یہ ساری باتیں کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضور سے عرض کی کہ آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا جی۔ کہنے لگے کہ آپ احمد ہیں؟ فرمایا بالکل جی۔ کہا کہ ہم نا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس سوال کا جواب دیا ٹھیک، بالکل صحیح جواب ہوا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ پھر دیکھتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ سوال ان کا یہی تھا کہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں توریت، زبور، انجیل جو پیچھے نازل ہوئی تھیں، اور بالخصوص توریت، کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی وہ کون سی گواہی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی اور کہا تھا کہ سب سے جو بڑی گواہی ہے وہ یہی ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہی بات کی گواہی اس کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اور یہی بات کی گواہی وہ علم والے، وہ عالم جو اپنے علم پر سلامت ہیں، قائم ہیں سچی بات پر،